جی گلشن طارق گروپ کے میرے عزیز دوستوں بھائیوں، حقیقت میدا اور امعا یعنی آنتیں، تھوڑا سا اس پر میں روشنی ڈالتا ہوں۔ جی پہلا اس کا نمبر 1 جو ہے نا، جو ہے مرئی، پھر فم میدا، پھر کسر میدا، اسی طرح۔ تو مرئی جو ہوتا ہے یہ میدا کا پہلا حصہ ہے، اسے مرئی کہتے ہیں۔ یہ منہ کی انتہا سے شروع ہوتا ہے، جہاں تک سینہ کی ہڈی ہے وہاں تک مرئی کی لمبائی ہے۔ فم میدا، مرئی کے اختتام سے فم میدا شروع ہوتا ہے، اس پر گوشت وغیرہ برائے نام ہوتا ہے۔ اس حصہ میں ہیس بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ بھوک، پیاس اور ضرورت غذا کا احساس ہوتا ہے۔ کسر میدا، فم میدا سے آنتوں تک کا حصہ کسر میدا کہلاتا ہے۔ غذا کا لطیف حصہ اسی کے راستے جگر تک پہنچتا ہے۔ باقی رہ گئے جی مقام میدا۔ میدا کے اوپر قلب، پھیپھڑے، نیچے حجاب حاجت و آنتیں، دائیں طرف جگر، بائیں طرف لبلبہ اور تحال۔ جی آنتوں کے جو بات ہے، آنتیں اردو میں ان کو آنتیں، عربی میں امعاء، انگریزی میں انٹیسٹائنز۔ آنتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: چھوٹی آنتیں، بڑی آنتیں، امعائے مستقیم اور کولون۔ چھوٹی آنتیں پتلی اور باریک، لمبائی میں تقریباً 22 فٹ لمبی ہوتی ہیں۔ ان کے 3 حصے ہوتے ہیں: 12 انگشتی آنت، خالی آنت جس کو سائم کہتے ہیں، پیچیدہ آنت۔ جی اگلی آڈیو میں جی 12 انگشتی آنت، اسے اثنا عشری آنت بھی کہتے ہیں، انگریزی میں ڈیوڈینم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ ہے جو میدا کے زیریں سوراخ بواب سے شروع ہوتا ہے اور خالی آنت تک آتا ہے۔ اس حصہ میں کیمیائی اعمال کثرت سے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی حصہ میں پیتا ہے اور صفرا ایک نالی کے ذریعے اس میں گرتا ہے، اور رطوبت لبلبہ بھی ایک نالی کے ذریعے شامل ہوتی ہے۔ سائم، اسے اردو میں خالی آنت، عربی میں سائم، انگریزی میں جیجونم کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی آنت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسے الگ نام سے اس لیے پکارتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد خالی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7.5 فٹ ہوتی ہے۔ یہ حصہ اثنا عشری آنت سے شروع ہو کر پیچدار آنت تک جاتی ہے۔ پیچدار آنت، اسے اردو میں پیچیدہ آنت، عربی میں معادقیق اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں جی علم، ILLUM۔ یہ چھوٹی آنت کا نچلا حصہ ہے کیونکہ اس میں شمار پیچ اور بے شمار پیچ اور بل ہوتے ہیں، اور اس سے پیچیدہ، اس لیے اس کو پیچیدہ آنت کہتے ہیں۔ یہ حجم میں بھی پتلی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 11 فٹ 6 انچ۔ بڑی آنتیں، بڑی آنتیں عربی میں اس کو امعائے اغلاظ، انگریزی میں انٹیسٹینس لارج انٹیسٹائنز۔ اس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ ہوتی ہے، جو چھوٹی آنت کے نچلے سرے سے شروع ہو کر کولون آنت تک ہے۔ اسے چھوٹی آنتوں سے بڑی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے دائرہ حجم میں بہت بڑی، موٹی اور ساخت میں دبیز ہوتی ہے۔ اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی آنت سے جب شروع ہوتی ہے تو ایک دم فراخ ہو جاتی ہے۔
یہاں اس کا فاضل سرا نیچے کی طرف رہ جاتا ہے، اسے زائدہ اعور بھی کہتے ہیں۔ زائدہ اعور سے یہ آنت سیدھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور معدہ کے ساتھ مس کرتی ہوئی بائیں طرف تحال کی طرف جاتی ہے اور کولون آنت سے ملتی ہے۔ اس آنت میں غدی مادہ کثرت سے پایا جاتا ہے، یعنی صفرا کا مادہ، لہذا اس حصہ کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ پیچس وغیرہ کے وقت یہی حصہ زیادہ متاثر اور محرک ہوتا ہے۔ جی کولون آنت، یہ تحال کے عین نیچے بڑی آنت سے شروع ہوتی ہے اور سیدھی نیچے کی طرف آتی ہے، مبرز کے قریب یکدم باریک ہو جاتی ہے اور امعائے مستقیم کے نام سے مقعد کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اسے کولون آنت اس لیے کہتے ہیں کہ اسی حصہ میں اکثر کلنج ہوا کرتا ہے۔ اس حصہ میں بنسبت غدد کے یعنی غدود کے عضلات کی کثرت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ پٹھوں کی، لہذا اس کا مزاج خشک گرم ہوتا ہے۔ جو ہی سردی کا اثر بڑھتا ہے یا پڑتا ہے اس پر تو کلنج ہوتا ہے۔ جی معدہ کا مزاج، یاد رکھیں جناب، معدہ مفرد عضو نہیں ہے بلکہ عضلات، غدد اور اعصاب یعنی کہ پٹھے، غدود اور اعصابی ریشوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ معدہ میں عضلات سب سے زیادہ ہیں، غدد غشائے مخاطی، اعصاب جو بھوک کا احساس دلاتے ہیں سب سے کم ہیں، چونکہ معدہ میں عضلات اور عضلاتی مادہ کی کثرت ہوتی ہے اور غدد غشا اس سے کم ہے، لہذا قانون مفرد اعضاء کی روح سے معدہ کا مزاج خشک گرم عضلاتی غدی ہونا چاہیے۔ جی جناب، معدہ میں کبھی طری کے اثرات بڑھ جاتے ہیں جو اس کے اعصاب میں تحریک پیدا کرتے ہیں، حکماء اسے معدہ کا سوء مزاج یعنی کہ رطب بارد کہتے ہیں، اور حاملین قانون مفرد اعضاء سے اعصابی عضلاتی یعنی تر سرد کہتے ہیں۔ کبھی معدہ کے غدود غشا میں تحریک ہو کر معدہ کا مزاج بگڑ جاتا ہے، نئی صورت گرمی خشکی کی پیدا ہو جاتی ہے۔ جی درد معدہ، اردو نام درد معدہ، طبی نام وجع المعدہ، انگریزی نام گیسٹریلجیا۔ درد معدہ کی قسمیں، درد معدہ کی بالاضا تین بڑی اقسام ہوتی ہیں: درد معدہ اعصابی یعنی تری کی وجہ سے، درد معدہ عضلاتی یعنی خشکی کی وجہ سے، اور درد معدہ غدی یعنی گرمی کی وجہ سے، صفرا کی وجہ سے۔ درد معدہ اعصابی، جب معدہ کے اعصابی پردہ میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس سے ایک طرف معدہ میں رطوبات کی سکریشن بڑھ جاتی ہے، دوسری طرف رطوبات کی کثرت سے نظام ہضم معطل ہو جاتا ہے، جس سے اکثر قے ہو جایا کرتی ہے۔ اس صورت میں اعصاب میں تحریک ہوتی ہے۔ سوزش اعصاب کیفیاتی، نفسیاتی اور مادی اسباب سے ہوا کرتی ہے۔ کیفیاتی اسباب میں تری سردی، مرطوب موسم، گیلے کپڑے وغیرہ شامل ہیں۔ نفسیاتی اسباب میں جس طرح کہ استاد محترم نے فرمایا، پریشانی و خوف اس کا سبب بنتے ہیں۔ معدہ کے اعصاب میں سوزش کا سبب اکثر مادی ہوتا ہے، جس میں خلط بلغم کی یا خلط بلغم کی زیادتی اور بلغم بنانے والی غذاؤں کا استعمال ہے۔ جی درد معدہ، اردو نام درد معدہ، طبی نام وجع المعدہ، انگریزی نام گیسٹریلجیا۔ درد معدہ کی قسمیں، درد معدہ کی بالاضا تین بڑی اقسام ہوتی ہیں: درد معدہ اعصابی یعنی تری کی وجہ سے،
درد معدہ عضلاتی یعنی خشکی کی وجہ سے، اور درد معدہ غدی یعنی گرمی کی وجہ سے، صفرا کی وجہ سے۔ درد معدہ اعصابی، جب معدہ کے اعصابی پردہ میں سوزش ہو جاتی ہے تو اس سے ایک طرف معدہ میں رطوبات کی سکریشن بڑھ جاتی ہے، دوسری طرف رطوبات کی کثرت سے نظام ہضم معطل ہو جاتا ہے، جس سے اکثر قے ہو جایا کرتی ہے۔ اس صورت میں اعصاب میں تحریک ہوتی ہے۔ سوزش اعصاب کیفیاتی، نفسیاتی اور مادی اسباب سے ہوا کرتی ہے۔ کیفیاتی اسباب میں طری سردی، مرطوب موسم، گیلے کپڑے وغیرہ شامل ہیں۔ نفسیاتی اسباب میں جس طرح کہ استاد محترم نے فرمایا، پریشانی و خوف اس کا سبب بنتے ہیں۔ معدہ کے اعصاب میں سوزش کا سبب اکثر مادی ہوتا ہے، جس میں خلط بلغم کی یا خلط بلغم کی زیادتی اور بلغم بنانے والی غذاؤں کا استعمال ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، اسباب یا اس کی جو اناٹومی فزیالوجی تو بہت لمبی ہے، میں نے مختصر بیان کیا ہے تاکہ میرے بھائی جان یہ سن کے تھک نہ جائیں۔ تو اب میں علاج کی طرف آتا ہوں درد معدہ کے۔ اگر اعصابی وجہ سے درد ہے، آپ نے تشخیص کیا کہ یہ تری کی وجہ ہے، تو اس کا نسخہ میں بیان فرماتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ سرخ مرچ 3 تولہ، رائی 3 تولہ، کچتا کچلا 1 تولہ، نخودی گولیاں بنا لیں، 1 یا 2 گولی ہمراہ کعوہ، ہر 15-20 منٹ بعد بھی دے سکتے ہیں اگر زیادہ تکلیف ہو تو، اور جو ہی تکلیف کم ہوتی جائے تو دوا کا وقفہ بڑھاتے جائیں۔ درد معدہ عضلاتی، جب معدہ کے عضلات سوزشناک ہو جاتے ہیں تو درد ہونے لگتا ہے۔ اس عضلاتی سوزش میں شدت ہو جائے تو السر اور کینسر کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسباب اس کے یہ ہے کہ جی سوزش معدہ عضلاتی کے کیفیاتی اور مادی و خلطی اسباب، کیفیاتی اسباب، نفسیاتی اسباب۔ کیفیاتی اسباب یہ ہوتے ہیں جی سوزش معدہ عضلاتی کے کیفیاتی اسباب خشکی سردی سے خشکی گرمی تک، اور نفسیاتی اسباب جو ہوتے ہیں ان میں لذت پرستی اور مسرت کے جذبات کی شدت قلب و عضلات کو تیز کر دیتی ہے۔ اس میں انسان زیادہ تر حصول لذت کے لیے کثرت مباشرت کرتا ہے، ضرورت اور وقت کی پرواہ کیے بغیر۔ جی جناب، تو میں عرض کر رہا تھا جی کہ عضلاتی درد معدہ کے لیے اب چونکہ پٹھوں میں، عضلات میں، قلب میں تحریک ہے، سوزش ہے، تو اب یہاں آ کر میرے جو بھائی جان حکیم عمران سرور صاحب فرما رہے تھے، تو یہاں پر عضلاتی درد معدہ میں جو ہے وہ آپ جو فرما رہے تھے کہ جوین دیسی، یہاں گرم خشک ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ، تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ جی پودینہ 4 تولہ، سونف 3 تولہ، سونڈ 2 تولہ، مرچیا 1 تولہ، میٹھا سوڈا 8 تولہ، نمک خوردنی 16 تولہ، سفو بنا لیں، 3 ماشا کی پوڑیاں بنا لیں، صبح دوپہر شام پانی یا کعوہ کے ساتھ۔ اب رہ گیا درد معدہ غدی یعنی صفراوی۔ تو یہ درد معدہ کے غدی و غشائی پردہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر سوزش میں شدت ہو جائے تو آنتوں میں بھی اس سوزشناک ہو کر درد کرنے لگتی ہیں اور زہیر یعنی کہ پیچس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے نفسیاتی اسباب میں جذبات، غم و غصہ کی شدت، عام طور پر چڑچڑاپن، غصہ کی وجہ سے کسی بات کو برداشت نہ کر سکنا فوراً درد پیٹ میں مبتلا کرتا ہے۔ اور مادی اسباب جو ہوتے ہیں اس میں گرم خشک سے گرم تر غذاؤں
کا زیادہ استعمال، کثرت گوشت خوری، تیتر بٹیر، مرغ کا گوشت، انڈے، اور یا تیز جلاب جن میں جمال گوٹا، ریمن نصارہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں، یا زہروں کا زیادہ مقدار میں کھا لینا، یعنی کہ پارا، شنگرف، دار چکنا وغیرہ کا استعمال جو زیادہ کیا جائے اپنی تجویز کردہ حد سے، تو وہ بھی اس کا سبب ہے۔ تو اب اس کے علاج کے لیے جو ہے ہمیں اعصابی تحریک کو تیز کرنا ہوگا، یعنی تری پہنچانی ہوگی تاکہ گرمی ختم ہو۔ تو اس کا نسخہ جناب میں پیش کرتا ہوں۔ سہاگا 1 تولہ، سونف 1 تولہ، ساتھ لوباند 1 تولہ، افیون 3 ماشے۔ تمام ادویہ کو باریک کر کے 2 ماشے کی پڑیاں بنا دیں اور دن میں 3 یا 4 بار پانی کے ساتھ۔ جی آج کے دور کا بہت بڑا مرض ہے جی مرض ہے تبخیر معدہ۔ تو اس کے لیے ہمارے قانون مفرد اعضاء میں جو نسخہ ہے، جمال گوٹا 1 تولہ، شنگرف 2 تولہ۔ شنگرف کو 2 گھنٹہ اچھی طرح رگڑائی کریں، پھر جمال گاٹا ڈالیں، جمال گوٹا کچلا کچلا 4 تولہ، رائی 8 تولہ، پھر اس کی مونگ کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ افعال اثرات میں عضلاتی غدی ہیں، مقوی ہیں یعنی کہ خوش گرم ہیں، اعلیٰ درجہ کے ریاح کے کاثر ہیں، فتق ہرنیہ کے لیے بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ مصفی خون نسخہ جات ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اپنا کرامدینی نسخہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی سماعت کے لیے۔ جی میرے معزز اطباء کرام، تبخیر معدہ کے بعد ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں گڑگڑ اور گدگد کی آوازیں آتی رہتی ہیں، عرف عام میں پیٹ بون یا پیٹ رجنا کہتے ہیں۔ انہیں قبض بھی نہیں ہوتی بلکہ کئی بار کچے پاخانے آتے ہیں۔ اس کے لیے یہ نسخہ آب حیات سے کم نہیں۔ یاد رکھیں یہ ہمارا خاندانی کرامدینی نسخہ ہے۔ جی سنبل الطیب، اکرکرا، مرچ سرخ، خلنجان، رائی، لونگ، ہر ایک ہم وزن، سب کو باریک صفوف کر کے محفوظ کر لیں۔ 2 ماشا کی پڑیاں بنا دیں، 3 بار 4 بار کہوہ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ان کا مزاج ہے جی عضلاتی غدی، مقوی، یعنی کہ یہ معدہ کو طاقت بھی دیتی ہے اور خوش گرم ہے۔ کرا کر معدہ کے مریضوں کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ اور اس کے علاوہ قے، دست، ہیضہ، بدہضمی، سنگ رہنی، یعنی کہ بار بار جو 5-6 پاخانے آتے ہیں، 4-5، ایسی خوفناک علامات کے لیے یہ بہترین اکسیر ہے۔ اور اس کی غذا بھی آپ نے اگر اس طرح رکھی تو بہت فائدہ دے گی۔ کشمش صبح کو کشمش یا انڈے یا مربع آملہ یا ادرک کی چٹنی حسب منشا کھا کر کہوہ پی لیں۔ دوپہر کو کوئی گوشت، ساگ، اچار، پکوڑے، شلغم، سبزی گوشت، اوجری، ٹماٹر، چنے کی دال اچھی طرح پکی ہوئی ہو، مسری کی دال، اور اگر روٹی کی طلب ہو تو چنے کے آٹے کی روٹی بھی فائدہ مند ہے۔ اور شام کو اگر بھوک شدید لگے تو دوپہر والا سالن، اگر بھوک نہ ہو یا کم لگے تو کوئی پھل کھا کر کہوہ پی لیں۔ پرہیز: تبخیر اور ریاح کے مریضوں کو تر اور سرد اشیاء سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، مثلا دودھ، چاول، دلیا، کھچڑی، کدو، توری، ٹنڈے، مولی، گاجر، برف،
سوڈا، کیڑا ککڑی، امرود اور تربوز وغیرہ، یہ جی جو تبخیر معدہ کے مریض کی پرہیز میں نے بتائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔